الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اہل عقیدت، اہل عشق، اہل سنت اور وہ تمام افراد جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتے ہیں، آج کے دن آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، آپ کو یاد بھی کر رہے ہیں اور اپنی شخصیت میں آپ کی سیرت کو اتارنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب، بات ہو رہی ہے امام باقر علیہ السلام پر، کیا وجہ تھی کہ اس قدر عالم شخصیت علم کے معاملے میں، لینے کے معاملے میں دیگر لوگوں نے بخالت سے کام لیا اور سخت بھی رکھا، تنگی بھی رکھی ان کے لیے، لوگ ان تک نہیں پہنچ سکے؟ دیکھیں، حضرت امام باقر بڑی شخصیت ہے۔ ابھی جیسے بیان ہوا ہے کہ جس کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سلام پہنچائیں تو آخر وہ کوئی شخصیت ہے واہ یا واہ نہیں ہے، واہ، کیا اسی گہری، سے اندازہ ہو جاتا ہے کیا آدمی۔ گہری بات ہے۔ اور پھر ایک اور شخصیت بھی ہے، یہ دو ہی آدمی میرے علم میں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے سلام پہنچایا ہے۔ جی، دوسرے آدمی اویس قرنی ہیں جو ہیں، ہاں 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 ہاں، بے شک، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سلام پہنچایا حق، سبحان اللہ۔ اور ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سلام پہنچایا ہے۔ تو ان کی عظمتیں اسی سے واضح ہے۔ اور پھر جیسا میں نے ابھی گزشتہ گفتگو میں کہا ہے کہ وہ علم و فضل کے بلند مقام پر تھے اور مدینہ منورہ رہتے تھے، اور ہر مسلمان جو حج کے لیے جاتا تھا تو وہ مدینہ منورہ بھی جاتا تھا، اچھا، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ، اللہ اکبر، تاکہ ایک باطنی تعلق کے ساتھ ساتھ میں ایک ظاہری تعلق بھی رہے۔ خوبصورت، ایک دور کا تعلق ہے تو یہ ایک نزدیکی کا تعلق بھی بے رہے۔ شک بے شک بے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتے شک، ہیں، جاتے ہیں، جب وہ حرمین شریف جائیں تو وہ ضرور جو ہے روضہ نبوی پہ حاضری دے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو روضہ نبوی پہ حاضری دیتا ہے تو اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ادھر نبی علیہ السلام کی آل بھی رہتی، ہاں ہاں ہاں، کیا خوبصورت بات، یہ اس کے علم میں یہ بات ہوتی تھی۔ تو جب وہ روضہ رسول پہ حاضری دے لیتے تھے تو پھر وہ آل کو تلاش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک تو عام آدمی بھی آل کو تلاش کرتا تھا، اور دوسرا جو خواص ہوتے تھے، اہل علم ہوتے تھے، تو وہ خاص طور پہ ان کو تلاش کرتے تھے، اور ان کی تلاش کے اوپر جو ہے، ان سے ملاقات کے اوپر پابندیاں ہوتی تھی، اچھا، اور لوگوں کو حساب میں رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ ان کی ملاقات کے لیے حاضری نہ دیں۔ یہ خلاف، لیکن بہرکیف جو علم کے طالب علم ہوتے ہیں، جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ پہنچتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر کے پاس بھی لوگ پہنچتے تھے اس زمانے میں بھی، لیکن چونکہ پابندیاں ہوتی تھیں تو وہ عمومی طور پہ لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ تو علم حاصل کرنے والے جو تھے، یہ قصور ان کا نہیں ہے، وہ تو جاتے تھے، قصور اوپر موجود ہے کہ اوپر جو پابندیاں بنی امیہ کی طرف سے ہوتی تھی، یہ ان کے اثرات تھے کہ لوگ صحیح طریقے سے ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ لیکن بہرکیف یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے کمی کی ہو ان سے ملنے میں یا علم حاصل کرنے میں۔ لیکن آگے ایک بات اور بھی ہے، جی، انہوں نے علم تو حاصل کیا، لیکن جب اس بات پہ پابندی ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ایک دفعہ فرمایا قال رسول اللہ جی، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ تو صحابی نہیں ہیں، تو آپ کس طریقے سے یہ بات کہتے ہیں قال رسول اللہ؟ کیونکہ یہ بات تو وہ کہے جس نے براہ راست سنا ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہوا تم نے سوال کر لیا، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو تم سمجھ لیا کرو کہ درمیان کے راوی حضرت علی ہیں، اور میں ایسے دور میں کھڑا ہوں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا مشکل حضرت کہ علی، روایت میں حضرت علی کا نام لینا جو ہے، یہ اس دور پہ اس بات پہ پابندی تھی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پابندی تھی تو یہی پابندیاں آگے والوں پہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون کیا باتیں کرتے ہیں، اس کی رپورٹیں بھی مرکز میں پہنچتی تھی۔ تو امام حسین کے پاس بھی آنے جانے والوں کی رپورٹیں پہنچتی تھی، تو لوگ آنکھیں بچا کے لوگوں سے تو وہ اس طریقے سے ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ اور پھر بعد والے جو حضرات ہیں جیسے امام زین العابدین ہیں، تو ظاہر انہوں نے تو بہت ہی مشکل دور دیکھا، جی،
اور اس مشکل دور میں بھی لوگ ان کے پاس بھی اسی طریقے سے چھپ چھپا کے پہنچتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، لیکن باہر نکل کے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے کہ ہم نے ان سے یہ حاصل کیا۔ اللہ تو اکبر۔ وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں گئے، لوگ گئے ہیں، لوگ پہنچے ہیں، لیکن آگے جو پابندیاں تھیں، اور وہ ابتدائی دور تھا، تو اس دور سے مطلب یہ ہے کہ بات آگے بڑھ رہی تھی، تو وہ آگے بڑھتے ہوئے حالات میں ان کے ناموں کو روکا گیا ہے، ان کی شخصیتوں کو پس پردے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آگے وہ اس کا اظہار نہیں کر پائے جو ہے نا۔ تو یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے دینے میں کمی کی یا آگے لینے والوں نے کمی کی، انہوں نے بھرپور طریقے سے دیا اور لینے والوں نے بھی بھرپور طریقے سے۔ کم و بیش کس تعداد میں ان سے احادیث لی گئی ہیں ہمارے ہاں؟ جی ہاں، کثرت کی تعداد ہے یا بہت قلیل؟ دیکھیں ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی روایات موجود ہیں، خود امام باقر کی روایات بھی سیاستہ میں موجود ہیں جو ہے نا، اور امام زین العابدین کی بھی موجود ہیں، اور بعض لوگ ان کو کھول کھول کے بیان بھی کرتے ہیں اب جو ہے نا، واضح طور پہ یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے۔ اور پھر بعض حضرات نے ہمارے ہاں جو سلسلہ روایت ہوتا ہے، اس کے اوپر جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے امام زین العابدین کی جو روایات ہیں ان کو بہت ترجیح دی ہے، اچھا، صحت کے لحاظ سے جو ہے نا یہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب جو بحث چلتی ہے کہ یہ راویوں کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے، اس حساب سے چلتی ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ تابعین کا دور تھا، جیسے یہ حضرات تھے تو وہ تابعین کا دور تھا، وہ آخری دور جو تابعین کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، اس پر اتفاق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے ان صحابہ کرام سے روایت بھی کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک، لیکن بہرکیف 10-12 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے ان کی روایت ثابت ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ دور تھا اور یہ راوی درمیان میں تھے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک دو راوی درمیان میں آتے تھے، وہ ابراہیم نخی آ گئے، تو ابراہیم نخی آ گئے، درمیان میں ایک آدمی اور آ گیا، عبداللہ ابن مسعود تک پہنچ گئے، حضرت علی تک پہنچ گئے، صحابہ کرام تک پہنچ گئے۔ میرے پاس آخری وقت ہے اس لیے